السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف رائٹس اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں امپلائیز جو اپنے سروس کے حوالے سے بہت زیادہ ورڈ ہیں ان کی، اور جو پینشنرز بننے جا رہے ہیں ان کی بھی ہم بات کریں گے، جس کا حوالہ ہم نے آپ کو پچھلے ولاگ میں دیا تھا. اور ای سی سی کا اجلاس ہوا جس میں چیئرمین پرسن محترمہ ناہید دورانی صاحبہ نے اپنا موقف پیش کیا، پریزنٹیشن دی جس پہ بہت سارے ریزرویشنز ہیں. اور اس سے کنیکٹڈ جو ہے زبیری صاحب جو ایف ورک والے، ان کی جو وائس نوٹ بھی آپ کو سنوا رہے ہیں جس میں آپ کو حقیقت پتہ چلے گی اور آپ خود جانیں گے کہ کس قدر اس میں تضاد پایا جاتا ہے یا ڈفرینس پایا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے جیسا کہ لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ پی آئی اے، اسٹیل مل، فرسٹ وومن بینک اور دیگر بہت سے ادارے جنہیں بیچنے کا ایک ٹھان لیا گیا ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے نجی چینل پر. اس سے پہلے کہ ہم ای او بی آئی کے حوالے سے زبیری صاحب کی آپ کو آڈیو سنائیں، ذرا یہ گفتگو بھی ملاحظہ فرما لیں کیونکہ اس میں بھی متوقع متاثرین کی تعداد بہت زیادہ ہے. You've got the best deals on delicious food. Order now. Food Panda. लाखों के प्राइसेस जीतने का मौका रहेगा वर्ल्ड कप के बाद भी बरकरार. तो तमाशा ऐप डाउन. साबिक प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर और गवर्नर सिंध हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं. जुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का. फरमाई दीजिएगा कि आप पर क्यों कर एतमाद किया जाए जब बार बार मौका मिलने के बाद, अरबों रुपए खर्च करने के बाद, फाइनेंशियल एडवाइजर्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने के बावजूद, ड्यू डिलिजेंस करने के बावजूद, एक्टिव लिस्ट के ऊपर शॉर्ट लिस्ट करने के बावजूद भी आखिरी टर्म के अंदर आप लोगों ने कोई निचकारी यकीनी नहीं बनाई. جی ایک تو تھینک یو ویری مچ مہر، اور آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. جیسے جیسے الیکشنز قریب آ رہے ہیں، کیونکہ میری نظر پہ جس طرح آپ نے بھی کہا ہے، یہ پرائیویٹائزیشن جو ہے یا جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی بدحالی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا ریسٹرکچرنگ کرے یا پرائیویٹائزیشن کرے. پاکستان مسلم لیگ نواز کی نظر میں شروع دن سے پرائیویٹائزیشن واز دا وے فارورڈ. اور اس حوالے سے یہ سب سے ون آف دی اکنامک چیلنجز ایون ٹوڈے دے ریمین. کیونکہ آپ نے 1 ٹریلین کا 700-800 بلین ہے یا 900 بلین ہے، مجھے ایگزیکٹ فگر تو نہیں پتا. اب اتنی بڑی لاسز اگر ہو رہے ہوں اور جس کو برداشت کرنے کا ڈائریکٹ ذریعہ جو عوام ظاہر ہے ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور پھر کہیں اور سے وہ پیسے پورے کرنے پڑتے ہیں. سو آئی واز ویری لکی 2013 دسمبر پہ جب میں بورڈ آف انویسٹمنٹ ہیڈ کرتا تھا، تو یہاں نواز شریف نے اس وقت پرائم منسٹر تھے، انہوں نے مجھے پرائیویٹائزیشن کو ہیڈ کرنے کا ٹاسک دیا. اینڈ آئی واز ڈیلائٹڈ بیکاز پرائیویٹائزیشن کا میں یہ بتا دوں کہ اگر میرے پاس چوائس ہو یا کسی کو میں کہوں سم ون کمنگ فرام دا پرائیویٹ سیکٹر، اس سے زیادہ اچھا زبردست پروفیشنل ورک نہیں ہو سکتا، بیکاز یو آر ڈیلنگ ود آلموسٹ دا بیسٹ. جی، آپ نے سماعت فرما لیا. اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے کہ یہ پی آئی اے کے جو امپلائیز ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ایکسپرٹ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کا یہ نقطۂ نظر ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ نقطۂ نظر صحیح نہ ہو، لیکن بہرحال اسے سمجھنا چاہیے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت بھی اس کے اثاثہ جات اتنے ہیں کہ اگر کوشش کی جائے تو اس کو بحال کیا جا سکتا ہے. لیکن جب آج زبیر صاحب نے اپنا یعنی مسلم لیگ کا ماضی اور مستقبل کے حوالے سے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ہماری توجہ اداروں کی بحالی کی طرف نہیں ہے بلکہ انہیں پرائیویٹائز کرنے پر ہے. بہرحال وہ یہ مناسب سمجھتے ہوں گے، یہ ان کا نقطۂ نظر ہے. کوئی اختلاف کرنا چاہے تو اختلاف کر سکتا ہے، لیکن میں یہاں انہی کے جو سیاسی حلیف اور آج کل نیم حلیف بلاول صاحب کی بات کرتا ہوں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیچنا نہیں چاہ رہے بلکہ یہ خریدنا چاہ رہے ہیں. اور اس حوالے سے میں یہ کوریلیٹ کروں گا کہ دو اشخاص کے خلاف، احد چیمہ اور فواد احمد، ان کے خلاف ایک شخص نے الیکشن کمیشن میں کہا، اور الیکشن کمیشن نے باقاعدہ ہیئرنگ کر کے احد چیمہ صاحب کو تو فارغ کر دیا
کیونکہ ان کا پچھلی حکومت سے تعلق تھا. لیکن فواد احمد فواد جو میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ ہینڈ رہے ہیں نون لیگ کا ہمیشہ سے, انہیں فارغ نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کے سامنے ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے عمل کو جو ہے وہ یہ ہلکے سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ بطریق آسن اس سے نکل سکتے ہیں. بہرحال ہمیں ڈائریکٹ کوئی پرائیویٹائزیشن کرنے پہ براہ راست کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر ملک کی اکانومی کی حالت بہتر ہوتی ہے اور سٹیک ہولڈرز اس بات کا خیال رکھیں کہ جو امپلائیز ہیں جو باقاعدہ ایک روزگار کا جن کا سلسلہ بنا, ان کے حقوق پر زد نہ پڑے. اور ناظرین ایک بحث چھڑ گئی کہ جو ناہید درانی صاحبہ نے کیا کہا ہے, اس حوالے سے جو زبیری صاحب کی بہت گرپ ہے. اس سے پہلے بھی وہ متعدد چینلز پہ اپنا ویو پوائنٹ دے چکے ہیں, تو ہم نے ان سے کچھ استفسار کیا تو انہوں نے ہمیں یہ ایک وائس نوٹ بھیجا ہے, وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, آپ کو سنواتے ہیں. السلام علیکم محترم طالب مقبول صاحب. یہ کل ہماری نالج میں آیا کہ اسلام آباد میں ای سی سی کی ایک میٹنگ ہوئی جس ایجنڈے میں ای او پی آئی کی چیئرپرسن محترمہ عائشہ صاحبہ بھی تھیں, اور انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی ریگارڈنگ دی فنڈز آف ای او پی آئی. انہوں نے جو ایکچوریل رپورٹ ہے اس کی بیسس پہ میرے خیال میں وہ 2 ٹریلین کا لائبلٹی کا پہاڑ ایک کھڑا کیا, جو میں سمجھتا ہوں کہ ای سی سی کو مس لیڈ کیا ہے. جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ 22-23 میں ان کی جو کنٹریبیوشن اماؤنٹ تھی وہ 33 بلین تھی, جو کہ بڑھ کے جب نئے ریٹ آئے 25,000 منیمم ویج آئی تو وہ بڑھ کے 40 ارب ہو گئے سالانہ. جبکہ 23-24 کے جو ٹارگٹس ہیں ان کے کنٹریبیوشن کی مد میں وہ 60 ارب ہیں. اس کے ساتھ ہی جو ان کی انویسٹمنٹ انکم ہے جس کا یہ لوگ ذکر بھی نہیں کرتے, جو فگر کوٹ بھی نہیں کرتے, وہ اس وقت 22% کے لحاظ سے رن ریٹ ہے, اور وہ تقریباً 70 ارب روپے کی ان کی. ناظرین یہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا, انہوں نے جو اگرچہ یہ مکمل نہیں ہے چونکہ کافی طویل ہو جانے کا اندیشہ ہے, تو میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ ایپوا کو اب اپنے سطح پر کوشش کرنی چاہیے کہ اعداد و شمار لے کر, جیسے ایک صاحب نے تجویز بھی دی تھی, وہ پھر مقتدر جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں انہیں پیش کی جائے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن ہے. تھینکس فار واچنگ.